السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے لائی ہوں، اس کا بہت گہرا تعلق ہے وزن سے۔ اگر آپ کا وزن ضرورت سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، آپ چاہے پھر بچے ہوں، خاتون ہوں یا مرد، یہ بیماری ساتھ ساتھ آنا اور ہمیشہ کے لیے لگ جانا بہت عام سی بات آج کل ہو گئی ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے، میں بات کر رہی ہوں ڈائبٹیز یعنی حرف عام میں شوگر کی۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز کیا بلا ہے، ڈائبٹیز کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ ڈائبٹیز کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتا ہے جس کو جوینائل بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو موسٹلی جوانوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتا ہے جو موسٹلی آپ کو 35 سے 40 ایئرز آف ایج کے بعد ہٹ کرتا ہے، جس کا بہت سارا تعلق آپ کی اپنی لائف اسٹائل اور آپ کی ایٹنگ ہیبٹس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتا ہے، اس کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے یعنی ہونے کی وجہ، وہ زیادہ تر جینیٹک یعنی موروثی ہوتی ہے یا آٹو امیون ہوتی ہے۔ آٹو امیون کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم کا دفاعی نظام ہے وہ اپنے ہی اگینسٹ ہو گیا اور اپنے سیلز تباہ کرنے شروع کر دیے، جس سے ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے ڈائبٹیز میں وہ آپ کے جسم کے جس آرگن سے نکلتا ہے، اس آرگن کو آپ پینکریاس کہتے ہیں۔ پینکریاس میں آپ کے پاس دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ایک الفا سیلز ہوتے ہیں اور ایک بیٹا سیلز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ڈفرینٹ ہارمونز بناتے ہیں اور یہ دونوں ہارمون ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں تاکہ باڈی میں ایک بیلنس قائم رہے۔ اللہ نے بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے، نہ الفا سیل گلوکاگون بنا رہا ہے کہ بلڈ گلوکوز جسم کے ڈفرینٹ حصوں میں کس طرح یوز ہوگا۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آپ کے یہ سیل جو انسولین بناتے ہیں، اس کی خود بخود ڈسٹرکشن یعنی تباہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا علاج کمپیریٹیولی مشکل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کنٹرول ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ سے، یہ وہ جوان لوگ یا بچے ہیں جو 14 سے 25 سال کے درمیان کے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتے ہی فوراً انسولین کے ڈوز لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 آپ کے پاس جو ڈائبٹیز ہوتا ہے، موسٹلی آپ کی سسٹینڈ لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ آپ لاپرواہی کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کہ جو آپ 20 سال کی عمر سے کر رہے ہیں اور وہ 40 سال کی عمر میں پردے کے سامنے آ گئی ہے۔ یعنی جب آپ کاربوہائیڈریٹس یعنی ان ہیلتھی لائف اسٹائل، رات کو دیر تک جاگنا، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور کبھی بات کریں گے کہ رات کی نیند کتنی زیادہ لازمی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بار بار زیادہ اسنیکنگ کرتے ہیں تو آپ کا انسولین بلڈ میں ریز ہوتا رہتا ہے کہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ اس کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچے کو ڈانٹتے رہیں اور اگر آپ کا طریقہ کار ہی صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور بچے کو کرٹیسائز کرنا ہے تو آخر کار وہ آپ کی بات سننا ہی چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے سیلز بھی انسولین کو جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہو جاتے ہیں انسولین ریزسٹنٹ اور بلڈ میں گلوکوز ریز رہتا ہے۔ دس از ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ سمٹمز دونوں کے بہت ملتے ہیں، بار بار پیشاب کا آنا، رات کو بہت زیادہ پیاس لگنا، اسے پولیڈپسیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو تریلیاں پڑنا، جیسے آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں، پسینے آ رہے ہوں، جو آپ کے بار بار بلڈ گلوکوز اوپر نیچے ہونے کی ایپیسوڈز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے، برین فاگ، مینٹل کلیئرٹی نہ ہونا۔ ایک بہت ارلی سمٹم آپ کے پاس یہ ہے، ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھنا، کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ کے پاس وٹامن B1 اور وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ وٹامنز جو ہیں یہ آپ کی نروز کے لفافے بناتے ہیں۔ وہ لفافے جب نہیں رہتے، نروز کی سینسیشنز خراب ہوتی ہیں۔
امپلسز کی اسپیڈ خراب ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ پیروں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ آپ سے اگر بالکل بھوک برداشت نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، اگر میں نے کچھ نہ کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ڈائبٹیز یوں تو فوراً چیک کرانے والی اور پھر دوائیاں یا انسولین لینے والی بیماری ہے، لیکن اس کے کچھ دیسی علاج بھی ہیں جو کہ بہت کارگر ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ دوائیاں بہت زیادہ نہیں کھانا چاہتے، تو ان کے لیے دیسی علاج اور کھانے کی چیزیں جو مدد کر سکتی ہیں، ان میں سب سے پہلے لہسن آتا ہے۔ اس میں الیسین ہوتا ہے، اسٹرانگ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے اور اینٹی ڈائبٹک بھی۔ اگر تو آپ لہسن کو فریج میں رکھتے ہیں تو اس کو نکالیے، اس کی کھال اتار کے اس کو ایسے ہی رکھ دیجئے 30 منٹ تک ہوا میں، اور اس کے بعد اس کو کھا لیجئے اور چبا چبا کے کھائیے۔ اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے پیاز۔ اس میں بھی الیسین اور کوارسٹین ہوتا ہے، بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں بہترین مدد فراہم کرتا ہے۔ اس میں آکسیڈنٹس یعنی سوزش پیدا کرنے والے سیلز کو مار دینے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے۔ نیچر کا بہترین اینٹی بائیوٹک لہسن اور پیاز ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ادرک کی۔ ادرک ہاضمہ بہتر کرتا ہے، بلوٹنگ روکتا ہے اور بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں رات دیر تک جاگنے سے ڈائبٹیز کیسے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آج کل ہر ایک کا لائف اسٹائل بن چکا ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں، دن میں کچھ گھنٹے سوتے ہیں۔ اللہ کا سسٹم ہے کہ رات کو کورٹیسول ہارمون، الرٹنس، اسٹریس ہارمون سو جائے۔ جب آپ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو یہ ہارمون ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ کورٹیسول آپ کے جسم میں گلوکوز بناتا ہے نان کارب سورسز سے، جس سے بلڈ شوگر ہائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کرونک اسٹریس میں رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں گلائکوجینیسس اور انسولین کا سلسلہ کیا ہے۔ جب آپ رات دیر تک جاگتے ہیں تو کورٹیسول ہارمون ایکٹیو رہتا ہے۔ کورٹیسول جسم کو کہتا ہے کہ اب تم جاگو، سزا بھگتو، اور جسم کے پروٹین اور فیٹ کو گلوکوز میں بدل دیتا ہے۔ اس پروسیس کو گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں، یعنی نان کارب سورسز سے گلوکوز بنانا۔ گلوکوز بڑھتا رہتا ہے تو جسم پینکریاس کو کہتا ہے انسولین ریلیز کرو۔ انسولین گلوکوز کو سیلز میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر روز روز رات کو یہ ہوتا رہا تو انسولین اوور اسکریٹ ہوتا رہے گا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو جی ہاں، اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا۔ بار بار انسولین اسکریٹ ہونے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور میٹابولک سنڈروم کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے ڈائبٹیز کیسے روکی جا سکتی ہے؟ نمبر 1، زندگی میں ڈسپلن لانا ضروری ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سب سے بہترین حل ہے اس کا۔ روز 16 سے 18 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، صرف ایک کھانے کی ونڈو یعنی ایٹنگ ونڈو رکھیں جس میں 2 سے 3 میلز آپ کھا سکتے ہیں۔ ہر وقت منہ چلانے والی عادت کو چھوڑنا ضروری ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے آپ کو میری ڈیٹیلڈ ویڈیو اسی چینل پہ مل جائے گی۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا فائدہ، بلڈ شوگر کنٹرول ہوتی ہے، وزن کنٹرول میں آ جاتا ہے اور وزن کم بھی ہوتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، انسولین لیولز بھی مینیج ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایٹنگ ونڈو کا ٹائم کیا ہو۔ تو صبح 10 بجے ایک میل لینا چاہیے، دوسرا میل دوپہر 2 بجے، تیسرا میل شام 5 بجے، رات کو جلدی سو جانا۔ یہ ٹوٹل آپ کی محنت ہے جو آپ کو ڈائبٹیز سے بچا سکتی ہے۔ رات میں کھانے سے انسولین ہائی ہوتا رہتا ہے جو بہت ڈینجرس ہے۔ اب آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ تو آپ نے چینی، کولڈ ڈرنکس، فروٹ جوسز، تلا ہوا کھانا، ریفائنڈ فلاور یعنی میدا، بیکری کے آئٹمز، پاستا، اسپیگیٹیز، نوڈلز وغیرہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور کن چیزوں کو اپنی زندگی اور ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا ہے؟ تو وہ ہے بھنا ہوا گوشت یا مچھلی، ہول گرین یعنی چکی کے آٹے کی روٹی، شوگر فری پینٹ بٹر،
یا پھر 1 یا 2 فروٹس دن میں لے لیں جو کہ نارمل سائز کے ہوں، لیکن فروٹس کو بھی اوور یوز نہیں کرنا۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چینجز ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی اور خطرناک ڈائبٹیز جیسی بیماری سے ہمیں بچا لیتی ہیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جو اپنے ساتھ پیچھے ساری بیماریوں کو لگا کر لے آتا ہے۔ پہلے سے ہی اپنے لائف اسٹائل میں چینجز کر لیجئے تاکہ اس مہلک بیماری سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ بیماری آج کل بچوں سے لے کے بوڑھوں سب کو ہی ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو اور یوزفل لگی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے اطراف کے لوگوں میں تاکہ اویئرنیس بڑھ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔